الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرداس دل شعر نمبر 177 سے لے کر 181 تک پڑھی ہوئی 5 اشعار۔ پہلا شعر ہے جی آج کی کلاس کا۔ روحاں جاگن یار دے ویڑے اتے نیند بھی آوے پیاری، سب سیاں رل موجاں لٹیاں، سب سیاں رل موجاں لٹیاں، ہن آئی ساڈی واری۔ روحاں جاگن یار دے ویڑے اتے نیند بھی آوے پیاری، روحاں جاگن، روحیں جاگتی ہیں۔ توجہ کے ساتھ ساتھ بہت توجہ کے ساتھ بڑے خاص اشعار ہیں آج کی کلاس کی۔ روحاں جاگن، روحیں جاگتی ہیں، روحیں جاگتی ہیں یار دے ویڑے، یار کی آنگن میں، یار کے گھر میں، یار کے ویڑے میں، نیند بھی آوے، نیند بھی آتی ہے پیاری پیاری۔ سب سیاں، سب موجاں لٹیاں، سب سہیلیوں نے، سب دوستوں نے، سب رفیقوں نے خوب مزے لوٹے۔ ہن آئی ساڈی واری، اب ہمارا نمبر آ گیا ہے، اب ہمارا نمبر ہے موجیں لوٹنے کا۔ روحیں جاگتی رہتی ہیں یار کے آنگن میں، لیکن جب ان کو نیند آتی ہے تو بہت پیاری آتی ہے، اور جو سہیلیاں ہیں یا ساتھی ہیں وہ بہت مزے سے زندگی گزارتے ہیں۔ اب ہماری باری آ گئی ہے کہ ہم بھی یہ خوشی گزاریں۔ ایسی بات جو آپ نے زندگی میں پہلے نہیں سنی ہوگی، آج امیجن کر لیں۔ انسان اور جسم، انسان اور روح، یہ دو مرکبات سے مل کر ایک وجود بنا جس سے انسان کہتے ہیں، بشر کہتے ہیں، اشرف المخلوق کہتے ہیں۔ اشرف مخلوق کے بارے میں بتایا جا چکا ہے، درس قرآن میں بھی ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ واحد مخلوق ہے جس کے جسم پر کوئی پھلوں کی طرح یا کسی اور جاندار کی طرح چھلکا نہیں ہے، نہ اس کے بھیڑ بکریوں کی طرح بال ہیں اور نہ پرندوں کی طرح پر ہیں۔ یہ اللہ کی مخلوق ہے، حضرت انسان، جس سے اللہ تعالیٰ نے یہ فوقیت اور یہ مقام اور مرتبہ دیا ہوا ہے۔ جو چیز غور کرنے والی ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک ظاہری انسان جو نظر آ رہا ہے اور دوسرا وہ انسان جو نظر نہیں آ رہا لیکن ہے وہ بھی انسان جو بات کر رہا ہے، آپ سے بول رہا ہے، جس کی بات کو آپ سن رہے ہیں، جس کی بات سے آپ محظوظ ہو رہے ہیں، جس کی باتیں آپ کو لذت دیتی ہیں۔ اگر آپ سے بندہ بولے کہ آپ 2 دن نہ سوئیں تو طبیعت پر بڑا بوجھ گزرتا ہے۔ ایسے ہی یہ اللہ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے انسان کا، یہ جو جسم ہے، اگر اسے آرام نہ دیا جائے تو بڑی مصیبتوں اور پریشانیوں سے دوچار ہوتا ہے۔ اس نیند کو حاصل کرنے کے لیے لوگ سلیپنگ پلز لیتے ہیں، نیند والی گولیاں کھاتے ہیں جنہیں نیند نہ آتی ہو، اور کچھ تو اس حد تک بڑھ جاتے ہیں اور ریوٹرل لے لیتے ہیں جسے جبری نیند کہتے ہیں، اور سو کر اپنی تھکاوٹ کو دور کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شاعر کا یہ جو شعر ہے کہ روحاں جاگن یار دے ویڑے تے نیند بھی آوے پیاری، روحیں نہیں سوتی، روحیں نہیں سوتی، یہ جب سے مارز وجود میں آئی ہیں، جب سے ان کا قیام ہوا ہے روحوں کا یا ارواح کا، روح سوتی نہیں ہے۔ آپ سو جائیں پھر بھی رات کو جاگتی ہے، جاگتی ہے تبھی تو خواب دیکھتے ہیں،
اور اگر خواب نہ بھی آئیں تب بھی روح سوتی نہیں ہے، روح جاگتی ہے، یہ سوتی نہیں ہے۔ ہاں روح کے اندر طاقت قوت آ جاتی ہے، روح کمزور پڑ جاتی ہے، لاغر ہو جاتی ہے، فیبل ہو جاتی ہے، کمزور پڑ جاتی ہے، اس پر جب محنت نہ کی جائے یہ کمزور پڑ جاتی ہے، اور اگر محنت کی جائے تو اسے یار کا ویڑا نصیب ہو جاتا ہے۔ نیند بھی آوے پیاری جب روحیں سوتی ہیں، یہاں لفظ یاد رکھیں ہمیشہ، سونے سے مراد آنکھیں بند کر کے دنیا و مافیا سے لا علم ہونا نیند نہیں کہلاتا، سکون اپنانے کی کیفیت کا نام نیند ہے، نہیں بات سمجھے؟ تو روحیں سوتی ہیں یار کے ویڑے، یہ جب بندہ محبت میں یا اللہ کا ذکر جب ہوتا ہے، عقیدت میں، مودت میں، محبت میں، جب بندہ اپنی آنکھیں میچ لے اور خود کو کسی مقام پر لے جائے تو روحیں بھی اس مقام تک رسائی حاصل کر لیتی ہیں۔ وہ جو جسم کے اندر تر و تازگی اور سکون کی لہر مرتب ہوتی ہے، تو وہ جو انسان ایسے خود بے خود ہو جاتا ہے، تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر نیند آرام کرتی ہے، جہاں پر نیند کو سکون آتا ہے، روح کو سکون آتا ہے، نیند آتی ہے روح کو، لیکن یہاں نیند سے مراد سونا نہیں ہے۔ روح جس دن سے بنی ہے اس دن سے لے کر آج کی دنیا کا سفر طے کرنے کے بعد عالم برزخ سے لے کر روز قیامت تک لے کر میدان محشر تک لے کر جزا اور سزا کے معاملات کو پا کر جنت یا دوزخ میں رہ کر زندہ رہتی ہے، یہ کبھی سوتی نہیں ہے، مرتی نہیں ہے۔ بات کرنے کا مطلب یہ ہے، تو اسے نیند آتی ہے اپنے یار کی باتوں میں، یعنی اسے سکون ملتا ہے، نیند تو سوتی ہی نہیں ہے بھائی، تو اسے اپنے یار کی باتوں میں مزہ آتا ہے، چاشنی آتی ہے، یار کی باتیں ہوتی رہیں، روح محظوظ ہوتی رہتی ہے، مخمور ہوتی رہتی ہے، اور اس پر محبت کی کیفیت مرتب ہوتی رہتی ہے، جسے سکون کہتے ہیں۔ اور سب سیاں رل موجاں لٹیاں، اور جو اللہ کے محبوب پیارے بندے ہوتے ہیں وہ اس ولی کے سامنے جو بالکل ولی نوخیز ہوتا ہے، یعنی نوخیز کہتے ہیں کچی کلی کو، یعنی جو بالکل اس لائن میں آتا ہے جس کے اندر کی تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ میں بھی اس میدان میں جاؤں، میں بھی معرفت کے مزے لوں، میں بھی خوشی کے جھولے جھولوں، جن کی رضا پر اللہ نے اپنی عطا کے صدقے، جن کی رضاؤں کے لیے بشر کو یہ توفیق دی کہ بشر اس کیفیت کو اپنائے۔ ہن واری ساڈی آئی، اب ہماری باری ہے، ہن آئی ساڈی باری، اب ہماری باری ہے، اب ہماری باری ہے، اب ہم بھی اس محبت کے جھولے میں جھولیں گے، اب ہم بھی اس کیفیت سے لطف اندوز ہوں گے جو اللہ کے ولیوں کو نصیب ہوئی تھی، یہ ہوتی ہے، یہ ہوتی رہے گی۔ اب اس کی ایک مثال سن لیجیے، میں مثال دیتا ہوں۔ حضرت داتا علی حجویری میری جان اور میرے مرشد کامل عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ، اور آپ کے مرشد اول، آپ کے مجدد پیرا شاہ غازی دمڑی والی سرکار۔ اب آپ یہ ایک سیکوینس دیکھ لیجئے گا۔ داتا علی حجویری، خواجہ غریب نواز، یہ وہ کامل ترین ہستیاں ہیں جن کا زمانہ عروج بہت پرانا ہے، جب انہوں نے بشریت کے سامنے، لوگوں کے سامنے، کائنات کے اندر وہ مقام اور مرتبہ پایا کہ جب جادوگر آ کے داتا علی حجویری سے بحث کرتا ہے تو اس کو سزا ملتی ہے، اور آپ کے جو کھڑاتے ہیں، جو پاؤں میں پہننے والے وہ لکڑی کے چپل ہیں، اس کو سر پہ رکھتے ہیں، تو یہ ولی کامل کی شان ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، جب ان کو وہاں پر نہ بیٹھنے دیا تو وہاں پر بیٹھے اونٹ پہ اٹھ نہ سکتے تھے، تو پھر وہ چیز لوگوں نے تو اس زمانے میں دیکھی، لیکن یہ زمانہ تو بہت زیادہ ہے۔ اب پھر بعد میں زمانہ میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کا آتا ہے، پھر حافظ عبدالکریم صاحب ہمارے پیر و مرشد آستانِ عالیہ عیدگاہ شریف کے جو مرشد پاک ہیں، ان کی باری آئی۔ اب دیکھیں جب ان کی باری آئی تو انہوں نے اس چیز کو
غور کیا ہوگا نا کہ جو کرم، جو موجے، جو محبت، جو مستی، جو لطف انداز ان ہستیوں نے محسوس کیا، ان ہستیوں نے محسوس کیا، ان والی ساتھی آئی۔ اب یہ اللہ کے ولی ہیں جو موج اور کیفیت انہوں نے لوٹی تھی۔ اب وہ موج اور کیفیت کا وہ زمانہ حضرت صاحب کے زمانے سے کافی درمیان میں گیپ بنتا ہے، لیکن جب وہ لطف اندوز ہوئے تو پھر ہمواری شادی آئی۔ اب حافظ عبد الکریم اور میاں محمد بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اب ان کی باری آئی ہے، تو روح سوتی نہیں ہے، تو پھر یہ سلسلہ چل رہا ہے، چلتا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ تو یہاں پر شاید جو چیز آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں، جو پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اپنی روحوں کو یار کے ویڑے کی طرف چلاؤ، اپنی روحوں کو یار کی محبت کی مستی کا جام پلاؤ، اور تمہاری روحیں جو سوتی نہیں ہیں، نہیں سوتی، ان کو تم سکون آرام کے لیے انہیں وہ کیفیات مرتب کرو، ان پر وہ کیفیات مرتب کرو، اور ایسے سلاسل میں جا کر اس روح کی تسکین کے لیے، اس کے اہتمام کے لیے اس پر محنت کرو، اور اپنی روح کو مصفہ، مزکہ، مجلہ اور اعلیٰ کرو، کیونکہ رب کی بارگاہ میں تمہارے وجود نہیں، تمہاری روحیں پیش کی جائیں گی۔ دنیا میں آنے سے پہلے بھی تم روحوں کے جھرمٹ میں رہا کرتے تھے، تو اپنی روحوں کو توانائیاں دو، طاقت دو۔ جس طرح جسم کی طاقت کے لیے مختلف پھل ہیں، مختلف غذائیں ہیں، مختلف ادویات ہیں جسم کو فربا کرنے کے لیے، صحت مند کرنے کے لیے، تو میرے پتروں اسی طرح روحوں کی بھی دوائیاں ہیں۔ مجاہدہ ہے، ذکر اذکار ہے، توبہ استغفار ہے، ذکر کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، تلاوت قرآن پاک پڑھنا ہے۔ میں بیٹا اس کی ایک مثال دے کر اگلے شعر کی طرف چلتا ہوں، شعر بہت بڑا ہے، میں اس کی ایک مثال دے کر آگے چلتا ہوں، ذرا بات کو آپ سمجھیے گا۔ آپ سمجھ لیں یہ پوری دنیا ایک ریلوے اسٹیشن ہے، بات کو سمجھیے گا توجہ کے ساتھ۔ یہ پوری دنیا ایک ریلوے اسٹیشن ہے، ساری سواریاں ہیں، کوئی کہاں سے ہے، کوئی کہاں سے ہے، کوئی کہاں سے ہے، سارے ٹرین کا انتظار کر رہے ہیں، سارے ٹرین کا انتظار کر رہے ہیں، یعنی موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ کسی کی موت کس رنگ میں آتی ہے، کسی کی کس انداز میں آتی ہے۔ تو یہاں سوچنے والی جو بات ہے، غور کرنے والی بات ہے، وہ یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنے ضرورت کا سامان اپنے تھیلے میں رکھ لیا۔ جب وہ سامان اپنے تھیلے میں رکھ رہا تھا تو جو باقی لوگ نے کہا یار ایسی بھی تمہیں کیا جلدی ہے۔ کچھ لوگ ایسے آج دیکھنے میں ملتے ہیں، جیسے ہمارے ثقلین صاحب ہیں، یہ کہیں جانا ہو تو ہر چیز کو پہلے پریپیئر کرتے ہیں، جو کچھ پہلے اپنی تیاری کر لیتے ہیں، میں نے یہ بھی کرنا، یہ بھی ایک سیٹنگ بنا کے رکھ لیتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، تو اسی عادت کو سامنے رکھیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے لیے پہلے ہی ان چیزوں کا بندوبست کر لیا، جو چیزیں سفر میں کام آئیں گی، جو چیزیں ساتھ کارآمد ثابت ہوں گی، جن کو ساتھ لے جانا ضروری ہے۔ تو اب اس وقت آپ اس کو تھیلا بنا کے، بیگ بنا کے رکھ لیں، اپنے پاس پڑا ہوا ہے، لیکن اس کی نسبت وہ بندہ جو آئیں بائیں شائیں کر رہا ہے، وہ جو سامان کو مرتب نہیں کر رہا، اور ساتھ یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ٹرین کس لمحے آ جائے، تو وہ سامان تتر بتر ہو کے سامان، پھر جب گاڑی کی آواز آئے گی تتر بتر ہو کے سامان کو جب وہ اٹھائے گا، کیا پتہ سامان وہ ناقص اٹھا لے، وہ چیز سمجھ نہ آئے اس وقت کہ یہ چیز میرے لیے ضروری ہے، یا خالی میں اپنے ساتھ وزن ہی بڑھا رہا ہوں۔ تو ایسی مثال سمجھ لو میرے بچے، جو لوگ نیک ہیں، جنہوں نے اللہ کے ساتھ محبت رکھی، تلاوت قرآن پاک کیا، نماز پڑھی، درس قرآن کیا، نیک کام اللہ کی طرف سے جو حکم ہے وہ سارے کیے، تو اس کی نسبت وہ بندہ جس کا آخری وقت ہو جائے اور اس نے کوئی عمل نہیں کیا، تو بتائیں دونوں میں سمجھدار کون ہے؟ چونکہ میرے پتر وہی سمجھدار ہے جس نے پہلے سے ہی اپنے سفر کے لیے سامان کو تیار کر لیا۔ اس وقت جلدی جلدی میں سامان نہیں ملتا، اپنی مرضی کی چیز نہیں ملتی، پھر جب فقیر تیرا دنیا سے جانے کا وقت آئے تو تیرے پاس سامان نہ ہو اور تو دائیں بائیں بھاگے، تجھے سامان نہ ملے، اور گاڑی کی سیٹی بھی آواز اونچی دے کہ میں آ رہی ہوں، آ رہی ہوں، آ رہی ہوں، جب سواریوں سے کافی پیچھے بس، گاڑی، ویگن، کار، ٹرین،
ہارن دیتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہیں لینے کے لیے آ رہی ہوں، تم نے جہاں جانا ہے میں نکل چکی ہوں، تمہیں وہ تمہاری منزل مقصود تک لے کے جاؤں گی۔ تو پتر جو کچھ کرنا ہے دنیا میں کرنا ہے، جو کچھ حاصل کرنا ہے اس دنیا میں حاصل کرنا ہے، اپنے آپ کو نیک کرو، ایسا کام کرو تمہارے لیے فائدہ مند ہو۔ بیٹا میں تمہیں اور تم مجھے موت سے بچا نہیں سکتے۔ ایک ایسی حقیقت ہے، ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ دنیا کے مذاہب، ایک مذہب دوسرے مذہب سے انکار کر سکتا ہے لیکن بیٹا موت کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے شاعر یہاں کہتا ہے کہ اپنی روحوں کو ستھرا کرو، صاف کرو، اور اسے وہ کیا ہے کہ محبت تک لے کے جاؤ۔ شعر نمبر 178 پڑھیں گے جی، دوسرا پڑھ لیجیے۔ شعر نمبر 178 ہے۔ اللہ دل جد بھولے تینوں رون آوے، یارو رونا کم ضروری، عمر گزر گئی ساری تیری، ہن کیڑی منزل دوری۔ دل جد بولے، یہ دل ہے انسان کا جسم کے اندر جو ہی گوشت کا لوتھڑا ہے۔ دل جد بولے، جب دل بولتا ہے تجھے رونا آوے، تجھے رونا آتا ہے، یارو رونا کم ضروری ہے، رونا ضروری ہے، یہ بہت ضروری کام ہے۔ عمر گزر گئی ساری تیری ساری عمر گزر گئی، ہن کیڑی منزل دوری، اب کون سی منزل دور ہے، اب تو منزل پہ پہنچا بھی پہنچا۔ تمہارا دل جب بولتا ہے تمہیں رونا آتا ہے تو اے دوست یاد رکھ رونا بہت ضروری ہے، اچھی عادت ہے۔ عمر گزر گئی ساری تیری، اب تیری منزل قریب ہے، اب تو قریب ہے۔ دل انسان کے جسم میں رکھا ہوا گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، پورے جسم میں جتنے بھی پارٹس آف باڈی ہیں، آرگنز ہیں، ان سب کا پیئر ہے، یعنی جوڑا ہے، لیکن پورے جسم میں دل صرف ایک ہی ہے۔ آپ غور کرو میرے بچے، آنکھوں کا جوڑا، ناک کے نتنوں کا جوڑا، ہونٹوں کا جوڑا، دانتوں کا جوڑا، ہاتھوں کا جوڑا، پاؤں کا جوڑا، حتیٰ کہ شرمگاہوں کا جوڑا، ہر چیز جوڑے میں ہے، ہر چیز جوڑے میں ہے۔ لیکن میرے بچوں، میرے پتروں، میرے شہزادوں، میری جان کے ٹکڑوں، یہ یاد رکھو یہ سارے جوڑے ہیں، یہ سارے جوڑے ہیں، تو یہ سب جوڑے ہیں لیکن اس میں دل ایک ہی ہے، دل ایک ہی ہے۔ دل جد بولے تن رون آوے، اپنے دل کو صاف کرو، اپنے دل پر محنت کرو، اپنے دل پر توجہ کرو، اسے ہر وقت اللہ کی محبت کی طرف گامزن رکھو، ہر طرف اپنے دل کا محاسبہ کیا کرو۔ قد افلح من زکا، بس فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنا محاسبہ کر لیا۔ تو محاسبہ دل میں ہوتا ہے، دماغ میں نہیں ہوتا، آنکھوں میں نہیں ہوتا، دماغ میں نہیں ہوتا، آنکھوں میں نہیں ہوتا، کسی اور جسم کے حصے میں نہیں ہوتا۔ محاسبہ ہمیشہ دل میں ہوتا ہے۔ یہ دل تمہارا جج ہے، یہ تمہیں اچھے رستے بتاتا ہے، تمہیں اچھی سمت میں لے کے جاتا ہے، اچھی باتیں سکھاتا ہے۔ تو جب دل بولتا ہے نا، دل بولتا ہے، جب وہ کیفیت اس پر تاری، اس پر جب وہ کیفیت تاری ہوتی ہے تو یہ روتا ہے۔ تو رونا کم ضروری، یہ رونا تیرے کام آئے گا۔ اور دل تبھی روتا ہے جب دل نرم ہو، جو دل کثافت میں ہو، لطافت میں نہ ہو، اس دل کو رونا نہیں آتا۔ اور جو دل رو نہیں سکتا وہ تمہارے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوتا۔ تم اپنے دل پر محنت کرو، اسے اس قدر نرم کرو، اس قدر نرم کرو، اس قدر اس پر محنت کرو کہ دوسروں کے دکھ دیکھ کر تمہیں رونا آئے، اپنی غلطیاں تمہیں نظر آئیں، رب کی رحمت تمہیں نظر آئے۔ تم اپنے دل کو دکھاؤ، اپنے دل کو دکھاؤ، تمہارے دل میں وہ ہے، کیفیت ہے، وہ صلاحیت ہے کہ یہ دل کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، یہ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ جو وقت گزرتا ہے
اس میں توانائی طاقت رانائیاں آتی ہیں. اس کو جگاؤ, اس پر محنت کرو, اسے غافل نہ ہونے دو, اسے غفلت کا شکار نہ ہونے دو. اپنے دل کو سیدھے ٹریک پر لگاؤ, ایک سیدھے رستے پر لگاؤ. ابھی دل دیکھ سکتا ہے, ابھی دل پر محنت ہو سکتی ہے. ایک بیمار بندہ لمبے لمبے وظائف نہیں پڑھ سکتا. ایک بوڑھا انسان لمبی لمبی عبادات اور ریاضت نہیں کر سکتا. دل کو مضبوط کرو, دل کو توانا کرو, دل کو طاقت دو اور اسے اس مقام تک لے کے جاؤ یہ رب کی بارگاہ میں رو کر اس کا قرب مانگ سکے. رب کی بارگاہ میں رو کر تمہیں تمہارے غلطیوں تمہارے گناہوں کی بخشش کروا سکے. دل پر محنت کرو, کیونکہ بڑھاپا بہت بری چیز ہے. یہ بہت بڑی ایک معیوب چیز ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے زندگی میں محنت نہیں کی. سعودی عرب کا دورہ ہے, سعودی عرب جا رہے ہیں, میرے ساتھی میرے ساتھ ہیں. کعبہ شریف میں جب گئے تو وہاں پر ایک عجیب منظر دیکھا. وہاں پر ایک عجیب منظر دیکھا. منظر عام سا تھا لیکن دیکھنے والے سمجھنے والے سمجھ جاتے. منظر کیا تھا؟ ایک بوڑھی اماں ہے اور آنکھوں کی روشنی کمزور ہے. تو ساتھ اس کے پوتا تھا یا نواسا تھا, اور لوگ بھی تھے, بیٹا بھی تھا, جو بھی ساتھ. تو اماں جی سے کہتے کہ اماں جی بیت اللہ دیکھا. اماں کہتی بیٹا مجھے نظر نہیں آ رہا کدھر ہے, میری نظر نہیں ہے, کمزور ہے. تو اس کا منہ پکڑ کرتے اماں جی یہ بیت اللہ نظر آیا؟ کہتے نہیں نظر آیا. اماں جی آنکھیں کھولو, یہ منہ پکڑ کے نا بیت اللہ کی طرف کیا, قریب رہ گئی. اماں جی دیکھو یہ ہے بیت اللہ. کہا پتر مجھے نظر نہیں آ رہا. یہ کیا ہے؟ انسانی جسم جب کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں, انسانی جسم کی صلاحیتیں جب کمزور پڑ جاتی ہیں تو انسان پر کمزوری آ جاتی ہے. تو آپ نوجوان ہو, سارے جتنے یہاں میری کلاس میں جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے, سب پترو اپنے دل پر محنت کرو. تمہارا دل جب نرم ہوگا نا تو تمہیں رونا آئے گا, اور رونا ضروری ہے. بخشش چاہنے کے لیے اس کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کرو. تمہارا رونا ضروری ہے. جب تمہیں رونا آئے گا تو یہ کم ضروری ہے یہ والا. عمر گزر گئی ساری تیری, ہن کیڑی منزل دوری. میرے جیسا بندہ جو 50 سال کا ہو گیا ہے, مجھ سے بڑی عمر کے جو لوگ ہیں, اب ان کی منزل آ گئی ہے. جو زندگی میں وہ کرتے رہے ہیں اب وہ سامنے آ رہا. زندگی میں انسان پر ایک وقت ایسا گزرتا ہے کہ جب انسان بے بس ہو جاتا ہے, وہ کسی کام کے لیے نہیں رہتا. تو یہ بزرگ, ہم جیسے بزرگ, آپ بچوں کو یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ اپنے اوپر محنت کرو, اپنے دلوں کو نرم کرو. کم از کم ہم بوڑھوں میں شمار ہیں. ہم بوڑھے یہاں تک آتے آتے ہم نے جو کچھ سمجھا ہے, ہم اتنا تو آپ کو سمجھانے کا شوق رکھتے ہیں. ہمیں اتنا تو دل چاہ رہا ہے کہ آپ کو اتنا تو سکھا دیں جتنا ہم یہاں تک آ کر سیکھیں. زندگی ایک جانے والی چیز ہے اور موت ایک آنے والی چیز ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہاں پر بشر کا پکا ٹھکانہ نہیں ہے, اس میں جانا ہے. تو پھر وہ کیڑی منزل دوری. اب بندے موت تیرے سر پہ آ گئی ہے, اب کون سی منزل دور ہے؟ تو نے اچھے کام کیے تب بھی, برے کیے تب بھی, سب معاملہ تیرے سامنے آنے والا ہے. شعر نمبر 189 جی. مال متاواں یارو کم نہیں آندا, ایک کھیڈ نال نصیباں. حب ہوئے جے اوہی جانے, دل لگدا نال حبیباں. دل مال متاواں, مال دولت یارو دوستو کم نہیں آندے, یہ کام نہیں آتے. ایک کھیڈ نال نصیباں, یہ بات نصیبوں کی ہے, یہ بات نصیب ہوں گے جیسے ویسے ہوگی. حب ہوئے جے وہی جانے, حب ہوئے محبت ہو, محب ہوئے جے وہی جانے. اگر محبت ہو نا تو یہ اسی کو پتا ہے جسے محبت ہے. دل لگدا نال حبیباں, دل تو اپنے حبیبوں کے ساتھ لگتا ہے, اپنے محبوبوں کے ساتھ لگتا ہے.
یا شاید کہہ رہا ہے یہ جو مال متاع نہیں کام نہیں آئیں گے، یہ روپیہ پیسہ دولت، یہ گھر گرستی، یہ گھر مال پراپرٹی، یہ بنگلے، یہ کوٹھیاں، کوئی کام نہیں آئیں گے، کچھ کام نہیں آئیں گے، ایک کھیل نال نصیباں۔ اور یہ جو کھیل ہے تمہاری زندگی کی تقدیر کی جو کھیل ہے نا، یہ نصیبوں سے ہے، نصیبوں سے ہے۔ بڑی بڑی کوٹھیوں والے، بڑے بڑے بنگلوں والے ذلت کی موت مر جاتے ہیں، لیکن ایک فقیر چھاپڑی لگانے والا، گلی کوچے میں پھر کے فروٹ بیچنے والا عزت کی موت کا مرتبہ پا جاتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ نے اگر دولت دی تو یہ بھی خوش نصیبی ہے، اور اگر اللہ نے غربت دی یہ بھی خوش نصیبی ہے۔ اب یہ کیسی بات ہوئی؟ جسے اللہ نے دولت دی ہے وہ اللہ کی دی ہوئی دولت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اے بندے جو رزق میں نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو۔ اگر ایک مال والے بندے کو، روپے پیسے والے کو، جائیداد والے کو، امیر آدمی کو دولت ملی ہے تو اس کے لیے وہ نعمت کیوں ہے، کیسے ہے؟ وہ پتہ اس لیے کہ وہ اپنے کام کو فلاح کے لیے لگائے، اپنے مال کو فلاح کے لیے لگائے، اپنا روپیہ پیسہ غریبوں پر خرچ کرے، اپنا روپیہ پیسہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے لگائے، مسجد بنا دے، پل بنا دے، سکول کھلوا دے، یعنی ایسا کوئی بھی کام کر دے جس سے اس کو فائدہ ملے، اس کی نسلوں کو فائدہ ملے۔ اور غربت کیسے نعمت ہے؟ غربت ایسے نعمت ہے کہ انسان کے اندر بہت ساری خواہشات جنم نہیں پاتی، وہ لیمیٹڈ لائف گزارتا ہے، اس کی جو مخصوص مقررہ جو ضروریات ہیں ان کے اندر رہتا ہے، کیونکہ جس کے پاس جتنا مال ہوگا اس کا حساب اتنا ہی سخت ہوگا، اور جس کے پاس مال ہے ہی تھوڑا لیکن اعمال زیادہ ہیں۔ دیکھو نا، مال اور اعمال یہ الگ الگ چیزیں ہیں۔ جس کے پاس اعمال زیادہ ہیں، اعمال نیک اعمال، لیکن مال نہیں ہے، یہ بندہ فائدے میں ہے۔ لیکن ایک بندے کے پاس بے انتہا مال ہے اور اعمال نہیں ہے، وہ بھی نقصان میں ہے۔ لیکن ایک ایسا شخص جس کے پاس مال بھی ہے اچھا اور اعمال بھی ہیں اچھا، اعمال بھی ہیں اچھے، وہ بندہ بڑے فائدے میں ہے۔ تو یہ بات نصیبوں کی ہوتی ہے، اور محبت اگر ہونا اپنے محبوب سے تو پھر وہی جانتا ہے، اور ہمیشہ دل لگتا ہے حبیبوں کے ساتھ۔ حبیب کہتے ہیں دوست، اور یہاں پر حبیبوں سے مراد اللہ کے دوست، ولی۔ تو یہاں شاعر کہتا ہے جس کو محبت ہوگی وہی جانے گا، اس کو اس چیز کا پتہ ہوگا، وہ اس بات کو جانے گا کہ محبت ہوتی کیا چیز ہے، حب کس چیز کا نام ہے، اور اس کا دل جب لگ جائے گا تو حبیبوں کے ساتھ لگے گا، محبوبوں کے ساتھ لگے گا، اور اس سے اس کا فائدہ ہوگا۔ ظاہر نین نہ تکن فقیراں یارو اے اس جہان سب اولے، اکھ بند کر سب موجاں کر دے تک دے سب جگ رولے۔ ظاہر نین، ظاہری آنکھیں، نہ تکن فقیراں، یہ فقیر کوئی آنکھیں نہیں دیکھ سکتے، یارو اے اس جہانو سب اولے، یہ جو فقر ہے، فقیر ہے، یہ اس جہان سے پردے میں ہے، ان کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ آنکھ بند کر سب موجاں کر دے، آنکھ بند کر کے یہ مزے لیتے ہیں، لطف لیتے ہیں، تک دے سب جگ رولے، یہ سب جہان کے رولے، پورے جہان کے جھگڑوں کو، پورے جہان کی مصیبتوں کو یہ آنکھیں بند کر کے دیکھتے ہیں، انہیں آنکھیں کھلی سے نظر نہیں آتا، اور یہ آنکھیں بند کر کے دیکھتے ہیں۔ یہ جو ظاہری آنکھیں ہیں یہ فقیروں کو نہیں دیکھ سکتی، یہ فقیر جو دنیا سے پردے میں ہے، آنکھ بند کر کے، یہ جو اللہ والے فقیر ہیں یہ آنکھیں بند کر کے جان جاتے ہیں، اور یہ سب آنے والے حالات کو دیکھ سکتے ہیں، بھانپ سکتے ہیں۔ دیکھو نا، یہ بھی تو ایک صلاحیت ہے، یہ بھی تو ایک صلاحیت ہے کہ ان کو کھلی آنکھوں سے نظر نہیں آتا اور فقر بند آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے نا، عجیب و غریب بات۔
تو یہاں پر شاعر کہتا ہے کہ تم فقر کو دیکھنے کی جستجو میں ہو کہ تم فقر کو دیکھ لیجیے بیٹھے، جیسے آپ اسی ویسے بیٹھے. اور آپ سے میں نے کل بھی کہا تھا کہ آپ اپنی چھٹی کو ذرا پیسفلی بنا کر بیٹھا کریں، نیکسٹ ٹائم یہ خیال رکھنا ہے. تو انہیں عام آنکھ نہیں دیکھ سکتی. کوئی گلیوں میں الجھے گا، کوئی پانی میں الجھے گا، کوئی راستوں پہ الجھے گا، کسی کو یہ تکلیف ہوگی بھائی تو یہاں پر کیوں آ گیا ہے. تو میں یہ اکثر کہتا ہوں، یہ مثال دیتا ہوں، مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ آپ نے کبھی کسی کتے کو فقیروں پر بھونکتے دیکھا ہے؟ یہ جو گلی کوچوں میں کچرا اٹھانے والے، گند اٹھانے والے، ان کو دیکھتے رہتے ہیں. اور آپ نے دیکھا عام معاملات میں بندہ چلتا پھرتا گزرے، یہ بات بڑے غور کرنے والی ہے توجہ کے ساتھ. عام بندے گزرتے ہیں تو گلی میں موجود جو کتے ہیں بھونکتے نہیں، ان پر بھونکتے نہیں. تو اگر کوئی اس طرح کا کندھے پہ کوئی تھیلا ڈالے ہوئے عجیب و غریب اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور پرانے بوٹ پہنے ہوں یا چپل پہنا ہو اور اس کی عجیب سی کیفیت ہو تو کتا اسے بھونکتا ہے. دیکھا نا سب نے؟ پتہ کتا کیوں بھونکتا ہے؟ کتا اس لیے بھونکتا ہے کہ میں تو ہوں ہی کتا، لیکن اس نے اپنی حالت خستہ کی ہوئی ہے. وہ کتا اپنے آپ کو خستہ سمجھتا ہے کہ میں تو بڑا خستہ حال ہوں. لیکن جب کتا دیکھتا ہے کہ اس نے بھی اپنی حالت خستہ کی ہوئی ہے، کپڑے گندے ہیں، پرانا سا کوٹ پہنا ہوا ہے، اس کے پاس تھیلا ہے، کچھ چیز لینے آیا ہے، تو کتے کو فکر لاحق ہو جاتی ہے یہ میرا حصہ ہی نہ اٹھا کے لے جائے، یہ میرا حصہ اٹھا کے نہ لے جائے. تبھی کتا اس فقیر پہ بھونکتا ہے. تو یہ دنیا داروں کی مثال ہے کہ جب فقیر کو لوگ دیکھتے ہیں، جو اہل ظرف ہے وہ تو پہچان لیتے ہیں، وہ تو جان جاتے ہیں، لیکن یہ ہوتے ہیں جہانوں سے اولے پردے میں ہوتے ہیں. لیکن عام دنیا دار کتے جب ان کو دیکھتے ہیں تو ان سے خام خواہ بغض رکھ لیتے ہیں، ان سے خام خواہ بحث رکھ لیتے ہیں، خام خواہ کو مارنے کے لیے دوڑتے ہیں، کبھی پتھروں سے، کبھی ڈنڈوں سے، کبھی کس طرح. یعنی کیوں؟ یہ اللہ کا ایک نظام ہے. اس چیز پر آپ غور کریں کہ یہ دنیا دار کتے ہیں اور انہی لوگوں کے اندر سے فقر کو چاہنے والے بھی لوگ ہیں، فقر سے محبت کرنے والے بھی لوگ ہیں، فقر سے دید رکھنے والے بھی لوگ ہیں، دیدنی کیفیت رکھنے والے بھی لوگ ہیں. تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ظاہری آنکھیں ہیں ان سے فقر نظر نہیں آتا، اس سے فقیر نظر نہیں آتا. یہ آنکھوں سے اولے ہوتا ہے، آنکھوں سے چھپا ہوتا ہے، یہ نظر نہیں آتا. اور اس کی جو اگلی شان جو اسے اللہ نے دی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ آنکھ بند کرتا ہے نا، جب آنکھ بند کرتا ہے نا تو یہ بند آنکھوں سے اگلے حالات کو دیکھ لیتا ہے. یہ صلاحیت سے اللہ نے دی ہوئی ہے. اللہ نے کیوں دی ہوئی ہے؟ اللہ نے اس لیے دی ہے کہ اس نے اپنی مرضی کو خدا کی مرضی میں ڈال دی ہے. رب نے کہا ہے تو نے یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے میرے مالک میں نے یہ کرنا ہے. رب کہتا ہے تو نے اس طرح کرنا ہے، کہتے ہیں ٹھیک ہے میں نے ایسے کرنا ہے. تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں ڈال دیا، اللہ کی مرضی میں ڈال دیا، تو اللہ ان کی باتیں بھی سنتا ہے اور ان کو وہ مقام بھی دیتا ہے کہ لوگوں کو کھلی آنکھوں سے کچھ نظر نہیں آتا تو فقیر آنکھیں بند کر کے بہت سارے جہان کے رولے اور پریشانیاں اور مصیبتیں دیکھ لیتا ہے. یہ عطا اللہ کی ہے. آج کی کلاس کا آخری شعر نمبر 181. حسن جنادہ اے خوب شفافاں، حسن جنادہ اے خوب شفافاں والا واہ واہ نور پخایا، واہ واہ نور پخایا. چیڑا جنادہ لاٹا مارے جنانو مرشد خوب رجایا، جنانو مرشد خوب رجایا. حسن جنادہ اے خوب شفافاں، جن کا حسن بہت شفاف ہے، یعنی جن کے حسن میں بہت زیادہ ٹرانسپیرنٹی ہے، بہت زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہے، بہت شفاف ہے، اجلا ہے. واہ واہ نور پخایا. پخانا کہتے ہیں سینک دینا، سینکنا. یعنی ان کے حسن کو اللہ نے خوب پخایا ہے. یعنی پخایا کیا ہے؟ پوٹھوہاری زبان کا لفظ ہے. پخایا اس کی کیفیت یہ ہے کہ جب شدید سردی ہو، آگ جل رہی ہو اور آگ شدید جلنے کے بعد جب آگ ختم ہو جائے، انگار بن جائے، ان انگار سے جو گرماہٹ لی جائے، شعلہ نہ ہو، دھواں نہ ہو اور گرمائش محسوس ہو، اس کو پخانا کہتے ہیں پوٹھوہاری زبان میں.
تو جن کا حسن خوبصورت ہے، شفاف ہے اور خوب حسن پاک رہا ہے، یعنی خوب حسن کے اندر شفافیت ہے، خوبصورتی ہے، رنگ ہے، کشش ہے، تو چہرہ جنازہ لاٹا مارے. لاٹا یہ لائٹ کو بولتے ہیں، روشنی کو بولتے ہیں، نور کو بولتے ہیں، کہ جن کے چہرے سے نور نمایاں ہے، جنہوں نے مرشد خوب رجایا، جن کو مرشد نے خوب رجایا ہے. کوئی کسی چیز کی بھوک چھوڑی نہیں ہے، ہر چیز دے دی ہے. مرشد نے خوب رجایا، مرشد نے اسے ہر طرح سے فیضیاب کیا. دنیا کی دولت، دنیا کا مال و متاع، دنیا کی خوبصورتیاں، دنیا کی رعنائیاں کوئی معنی نہیں رکھتی. کوئی اور چیز اللہ کے فقیر کو متاثر نہیں کر سکتی. اللہ کے بندے کو کوئی حسن متاثر نہیں کر سکتا. جس نے حسن دیکھا ہے رب کا، جس نے حسن دیکھا ہے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، سونی صورت عاشق ہونا ایک ایڑی جنیائی، سونی صورت عاشق ہونا ایک ایڑی جنیائی. عاشق بن تو اس سونے دا جس اے شکل بنائی. کہ تو کسی حسین چہرے کو دیکھ کے تو اس پہ فرفتہ ہو جاتا ہے، ذرا دیکھ تو صحیح کہ جس نے بنایا ہے وہ کتنا خوبصورت ہے، اس کے اندر کتنا حسن ہے. تو اس کی ظاہری خوبصورتی دیکھتا ہے. لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ، رحمت اللہ تعالی علیہ، رحمت اللہ تعالی علیہ، اپنی بستی میں، اپنے علاقے میں جب یہ اپنی محبت میں، اپنی موج میں ہوتے تھے، ان پر ایک محبت کی جب کیفیت عالی ہوتی تھی تو ان کی شخصیت میں بہت کشش تھی. ایک عورت، ایک ہندو عورت آپ کی عاشق ہوگی، ایک ہندو عورت لال شہباز قلندر سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ کی عاشق ہوگی. اس نے اپنی مکروہ خواہش کا اظہار کیا. اللہ والوں کو اللہ کی ذات نے یہ حسن دیا ہوتا ہے کہ ان کی ذات میں کشش ہوتی ہے. اب یہ مد مقابل کون ہے، نیک ہے یا بد ہے، دونوں پر اثر ہوتا ہے اللہ کے ولی کی شان کا. چہرے کو دیکھ کر لازمی اثر مرتب ہوتا ہے. اللہ ایسی ادائیں دے دیتا ہے، اللہ ایسی پہچان دے دیتا ہے کہ دوسروں کو لازمی نوٹس میں آتی ہے. اس ہندو عورت نے غلط خواہش کا اظہار کیا جی کہ میں آپ سے یہ ارادہ رکھتی ہوں. لال شہباز کو اندر اللہ کے ولی، پھر اللہ کے ولی ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کتنا مجھ سے محبت ہے، کتنی مجھ سے الفت ہے، کتنا پیار ہے. اس نے کہا بہت زیادہ، میں کافی زمانے سے آپ کے پیچھے ہوں، مجھے آپ کے ساتھ تھوڑا وقت خلوت چاہیے کہ آپ دے سکتے ہیں. انہوں نے کہا مل سکتا ہے، تو میرے حسن سے اتنی متاثر ہو، تمہیں خلوت مل سکتی ہے، تمہیں میں موقع دوں گا. تم نے خواہش کا اظہار کیا ہے، میں تمہاری خواہش کا احترام کرتا ہوں اور تمہیں موقع دوں گا. دن اپنی مرضی کا بتاؤ. جب میں تمہارے پاس آؤں تو خلوت نشینی اختیار کروں، میں تمہارے ساتھ محبت کے پل بتاؤں، محبت کا وقت گزاروں. اس عورت نے اپنے ذہن کے مطابق کوئی دن وقت دے دیا تو آپ نے قبول کر لیا، آپ نے مان لیا ٹھیک ہے، اس دن میں تمہارے پاس، تمہاری طرف آ جاؤں گا. کوئی جگہ مخصوص کی گئی، کوئی باغ مخصوص کیا گیا. تو مقررہ وقت پر لال شہباز قلندر وہاں سے اپنے گھر سے نکلے اور صاف ستھرے اجلے خوبصورت کپڑے پہنے، اپنی مانگ سنواری اور بڑی خوبصورت انداز سے ٹہلتے ٹہلتے اس عورت کی طرف جا رہے ہیں. اب اس عورت کے پاس پہنچنے میں تھوڑا سا فاصلہ باقی تھا. آپ رستے میں پڑا ہوا جو کیچڑ تھا نا، کیچڑ بارش ہوئی تھی، وہ کیچڑ اپنے چہرے پہ مل لیا، اپنے کپڑوں پہ مل لیا، اپنے گردن پہ مل لیا، اپنے ہاتھوں پہ مل لیا. تھوڑا اور گئے تو آج کا تو نظام نہیں ہے، پہلے زمانوں میں آپلے ہوا کرتے تھے. آپلے یہ گائے بھینس کے گوبر سے بنائے جاتے تھے، جنہیں اپنی پوٹھوالی زبان میں سوریاں کہتے ہیں، سوریاں. تو وہ جلا کے آگ جلائی، وہ جلا کر کھانا پکاتے تھے لوگ اس زمانے میں. آج کل تو ختم ہو گئے، بہت شاد نظر پنجاب سائڈ میں ہے. تو انہوں نے وہ گوبر تھا نا، وہ گوبر اپنے کپڑوں پہ مل لیا. اور تھوڑے اور آگے گئے،
کچھ خشک پتے پڑے ہوئے تھے، ان کو اپنے خوبصورت لمبے بال آپ سرکار نے رکھے ہوئے تھے، بالوں میں ڈال لیا. اور تھوڑے اور آگے گئے تو ایک پھل ہوتا ہے، اس کا نام میں بھول گیا ہوں، کڑوا ہوتا ہے بہت زیادہ، یاد آ جائے گا. وہ کڑوا پھل ہوتا ہے، اس کڑوے پھل کی جو چھال تھی نا، اس کو اپنے ماتھے پر، اپنے ہاتھوں پر، اپنے ہونٹوں پر لگا لیا. تو چل پڑے سورت کی خواہش کی تکمیل کے لیے. تو جب وہاں پہنچے تو وہ عورت بے چین بیٹھی ہوئی تھی، وہ بھاگ کر جب آپ کی طرف آئی اپنے دل کی شدت کو بجھانے کے لیے، تو وہ وہیں رک گئی. کہا کیوں نہیں آگے آ رہی؟ آؤ اب آگے کیوں نہیں آ رہی؟ تمہیں خلوت مل گئی ہے، اب آؤ میرے پاس آ جاؤ. تو وہ پیچھے ہٹنا شروع ہوگی. کہا کیا ہوا، آگے کیوں نہیں آ رہی؟ تو اس نے کہا یہ آپ کے جسم پر یہ بھی لگا ہوا ہے، کیچڑ بھی لگا ہوا ہے، اور غلاظت بھی ہے، آپ نے آپلے بلے ہوئے ہیں، اور سر میں خشک تنے ڈالے ہوئے ہیں، اور آپ نے وہ جو اس کو دل سے نکل گیا بیٹا، اس پھل کو کیا کہتے ہیں، وہ بہت کڑوا ہوتا ہے. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ. اس پھل کو اس کی جو ہوتی ہے نا مشک، مہک اس کی دور دور تک آتی ہے، تو میں آپ کے پاس نہیں آ سکتی. تو انہوں نے فرمایا میں تو اندر سے ایسا ہی ہوں، میں اندر سے ایسا ہی ہوں، تو تم میرے پاس کیوں نہیں آ رہی؟ آؤ اپنی خلوت کی پیاس کو بجھا لو. تو اس نے رونا شروع کر دیا، بھاگ نکلی وہاں سے. تو آپ نے کہا جا کہاں نہیں ہو، تم نے خود ہی کہا تھا کہ آؤ، میں تو آ گیا ہوں، لیکن میری جسم کے ساتھ لگے ہوئے آپلے اور میرے ساتھ کیچڑ لگا ہوا تمہیں یہ تکلیف دے رہا ہے. میں تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے آ گئی ہوں، میں تو اندر سے ایسا ہی ہوں. وہ عورت قدموں پڑ گئی، اور اس ہندو عورت نے اسلام قبول کر لیا اور آپ سے معافی مانگ لی. کیونکہ اللہ والے جب ارادہ کر لینا کسی کو اللہ کے قریب کرنے کا، تو وہ بندہ بچ نہیں سکتا ہے. تو یہ ان کی شان تھی. وجہ کیا تھی کہ ان کا جو چہرہ تھا لاٹے مار رہا تھا. اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں، جو پیار کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ ان پر اپنے نور کو نمایاں کر دیتا ہے، اور ان کے جو چہرے ہیں وہ خوبصورت ہوتے ہیں. اور مرشد خوب رجایا، مرشد نے کسی چیز کی بھوک چھوڑی ہی نہیں ہے. مرشد نے اسے اتنا عطا کر دیا، اتنا اسے نواز دیا، اتنا دے دیا کہ اب اس کی بھوک نہیں رہی ہے. اس کی ذات، اس کا وجود، اس کی شخصیت دوسرے لوگوں کے لیے نور کا منبع بن گئی ہے. تبھی تو لوگ چہرے دیکھ کر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دار اسلام میں داخل ہوتے. آپ کا چہرہ دیکھ کر دار اسلام میں داخل ہوتے تھے. اور پھر اللہ کے محبوب سے پیار کرنے والے اللہ کے ولی، انہوں نے بھی خوب کمال درجہ پایا، اور اللہ کی ذات نے ان کو بھی بلند درجہ عطا دیا. تو اس لیے یہاں پر غور کرنے والی باتیں ہیں کہ کتاب کے اندر جتنے بھی اشعار ہیں، اگر جن پر تھوڑا بولا جاتا ہے، یاد رکھیں شاعر اپنے الفاظ پر زیادہ اس لیے بول سکتا ہے کہ اس نے اس کیفیت میں لکھا ہوتا ہے. تو اسی کتاب کی شاعری جب دوسرے لوگ اپنے انداز میں اس کی وضاحت کریں گے تو شاید وہ چیز نہ اپنا سکے، وہ چیز انہیں نہ ملے جس کے لیے وہ میں جستجو ہیں. تو اسی لیے میں خود ہی پڑھا رہا ہوں، اپنی زندگی میں ہی پڑھا رہا ہوں، تاکہ بعد میں آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں، صدا تو کسی نے رہنا نہیں ہے، لیکن جو اتنی محنت کی جا رہی ہے یہ شہرت کے لیے نہیں کی جا رہی، یہ چیز کو محفوظ کیا جا رہا ہے تاکہ کل آنے والی نسلیں اس چیز کو اپنا سکیں، اس کیفیت کو اپنی ذات میں ڈھال سکیں. اور یہ جو دیے سے دیا جلتا جا رہا ہے نا، یہ جلتا رہے. کیونکہ پتر ایک بات بڑے غور سے سننے والی ہے. درود پاک پڑھ بات کرو. سیدی حبیب اللہ، ایک بات بڑی سننے والی ہے. یہ بات میری لکھ لو، یہ آن دا ریکارڈ بات کہہ رہا ہوں میں. یہ جو زمانے کے اندر ایک بہراروی پھیلتی جا رہی ہے نا، دل کو آباد کرنے کے لیے، دل کو بنانے والی چیزیں، دل کو تسکین دینے والی چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں. یہ اللہ کے جو محبوب بندے ہیں وہ دنیا سے جا رہے ہیں، اور یہ دنیا کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے. ایک چیز ہم سے جدا ہو رہی ہے. یہ سارا مقصد، ساری جدوجہد اس لیے کی جا رہی ہے
کہ جو ہمارے پرکھوں نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے جو علم ہمیں دیا، جو تعلیم ہمیں دی، وہ آگے منتقل کی جا رہی ہے، آگے بھیجی جا رہی ہے، سینہ بہ سینہ محنت کی جا رہی ہے۔ اگر ان چیزوں پر محنت کی جائے تو جو آنے والی نسلیں ہیں ان کے لیے راہ طریقت آسان ہوگی، کیونکہ جس شخص نے اپنی پیدائش کا مقصد ہی نہیں سمجھا اس کا دنیا میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس لیے میں ہوں، کوئی شاعر ہے جو معرفت کی باتیں کرتا ہے۔ تو آج کل لوگ عشق کو عجیب رنگ دے رہے ہیں، عشق کو عجیب رنگ دے رہے ہیں، ہمیشہ عشق کو مجاز کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، عشق کو مجاز کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ بڑے بڑے مشاعرے ہو رہے ہیں، بڑی بڑی کتب لکھی جا رہی ہیں، لیکن مجازت پر لکھی جا رہی ہیں، حقیقت پر نہیں لکھی جا رہی۔ عشق ایک ہی ہے اور وہ میرے رب سے ہے، میرے نبی سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء کرام سے ہے۔ باقی عشق نہیں ہے، وہ ہوس ہے، باقی ہوس ہے۔ یہ بیوقوف لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں، یہ عشق کو ہوس کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ عشق اور چیز ہے، ہوس اور چیز ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھنی پڑے گی، یہ چیز ہمیں سمجھنی پڑے گی، اس بات کو یاد رکھنا پڑے گا کہ یہ جو محنت کی جا رہی ہے کسی شہرت کے لیے نہیں کی جا رہی، بلکہ ایک چیز آگے منتقل کی جا رہی ہے۔ ہمارے سائیں روح فقیر جی اور ثقلین حیدر آپ ہیں اور جملہ رفقا جتنے یہاں موجود ہیں، جتنے بھی، یہ میرا ایمان کامل ہے کہ محنت کرنے سے اللہ پھل ضرور دیتا ہے۔ تو یہ جدوجہد کی جاتی ہے، رات کو رات نہیں سمجھتا، میں لکھتا رہتا ہوں، یعنی جو میرے پاس، میرے ذہن میں، میرے تخیلات میں جو چیز ہے وہ میں آپ تک منتقل کر رہا ہوں۔ آپ کی ذمہ داری ہے اس کو سنبھال کے رکھیں اور اگلی نسلوں تک منتقل کریں۔ فقر کا یہ دستور رہا ہے، فقر کا یہ انداز زندگانی رہا ہے کہ فقر نے محبت میں بہت کچھ کام کیے ہیں اور کرتے جا رہے ہیں، تو یہ چیز دنیا سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ باقیات میں جو چند لوگ رہتے ہیں وہ کسی تعارف میں نہیں آ رہے، حقیقت میں کائنات انہیں کے سر پر آباد ہے۔ تو اس لیے میرے بچوں، یہ کتابیں، یہ اشعار، یہ جو باتیں آپ تک پہنچائی جاتی ہیں، یہ نہ آپ کا ٹائم ضائع کیا جا رہا ہے، نہ خود کو خود فریبی میں ڈالا جا رہا ہے، بلکہ ایک بہت بڑی ڈیوٹی ہے ہم فقیروں کے ذمہ جو ہم کرتے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ آپ توجہ سے بیٹھا کریں، دھیان سے بیٹھا کریں، اور اس چیز کی قدر آپ کو تب آئے گی جب سائنس جی آپ کے سامنے یہاں موجود نہیں ہوں گے، پھر آپ کو اس چیز کی قدر آئے گی۔ تو میں آپ کو یہ سارے راز بتا رہا ہوں، یہ زندگی ہے ساری، اس میں پوری زندگی کا فسانہ ہے، اس کو سمجھ لو، اس کو پڑھ لو، زندگی تمہاری ہے، کامیابی تمہاری ہے۔ اللہ تم سب کو، جتنے بھی یہاں بیٹھے میرے درس میں شریک ہو، اللہ تم سب کو کامیاب کرے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، آج کی ہماری کلاس۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔